آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا فکری پس منظر اور اس نظم کی خصوصیات بیان کرنے لگے ہیں۔ اقبال کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے کہ مسلم امہ متحد ہو اور متحد ہو کر مغربی استعمار کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے صفوں سے نا اتفاقی مٹائے مسلم امہ، اور پھر متحد ہو کر اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں استعمار کی طرف سے، ان کے خلاف اٹھیں۔ چنانچہ اس دور میں جب اقبال کی یہ خواہش تھی، عروج پر تھی، اس دور میں ترکی میں مصطفیٰ کمال نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ اسی شاندار کامیابی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے نظم طلوع اسلام لکھی، اور اس نظم کا جو مقصد تھا وہ تو ایک طرف مسلمانوں کو اس شاندار فتح کی نوید سنانا تھا، اس کی خوشخبری دینی تھی اور مسلمانوں کی مایوسی ختم کرنی تھی، اور دوسری طرف آنے والے مستقبل میں مسلمانوں کے لیے ایک روشن ماحول کی عکاسی کرنا تھا۔ یہ شعر دیکھیں: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ ایک طرف اس شعر میں آپ ایک غمگین لہجہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی حالت زار، یعنی مسلمانوں نے جو اپنا مقام کھویا تھا اس کی حالت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آنے والے مستقبل کے لیے ایک روشن ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب اس نظم کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ اس نظم کے اندر ایک غمگین لہجہ ہے، اور وہ غمگین لہجہ مسلمانوں کے زوال کے باعث ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب گنوائے ہیں، اور ایک ایسی نوحہ کی ہے جیسے ایک غمخوار اجڑے ہوئے چمن پر زار و قطار روتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اس آباد چمن کی زبوں حالی کا نوحہ پیش کیا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت جو ہے وہ مسلمانوں کو مستقبل کے بارے میں فکر مند کروانا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے مصطفیٰ کمال کی شاندار کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن وہ اس نظم میں بالکل جذباتی نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک میانہ روی اختیار کی ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ مستقبل کی فکر پیش کی ہے کہ اچھا ہے، ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس سے مسلمانوں کو امید پیدا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جذبات میں بہہ کر اور حالات سے دھوکہ کھا کر اس میں مست نہیں ہونا، بلکہ مستقبل کی ہمیشہ فکر لاحق ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس نظم میں آنے والے مستقبل کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے نصیحتیں لکھی گئی ہیں۔ یہ شعر دیکھیں: تو رہے نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یعنی مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے صفوں میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے۔ اگر اس اتفاق کے خلاف، اس اتحاد کے خلاف اگر ایک مسلمان کو دنیا بھر کی دولت بھی پیش کی جائے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی جو اصل کامیابی ہے یا امت کی جو اصل کامیابی ہے وہ اتحاد و اتفاق میں ہے۔ اس نظم میں اخوت کا درس دیا گیا ہے۔
اور عالمی اخوت کا درس دیتے ہوئے اس نظم میں ایک جگہ یہ شعر لکھا ہے: ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ یعنی اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے، اور جنگ و جدل کی جو زبان ہے اس کو ختم کر کے محبت کی زبان پیدا کرنی ہے، تاکہ نوع انسانی کے اندر جو فساد ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان محبت کے سائے تلے اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکیں۔